أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 18 آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، جس کی تلاوت کی جا چکی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں وقف کی کوئی علامت ہمیں نظر نہیں آ رہی، لہٰذا ہم حروف عاطفہ کا سہارا لیتے ہوئے آیت کے حصے بنائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کے ہم جس طرح حصے بنائیں گے وہ کچھ اس طرح ہوں گے کہ اس آیت مبارکہ کا پہلا حصہ لقد سے لے کر تحت الشجرہ تک، دوسرا حصہ فعلما سے قلوبہم تک، تیسرا فانزل سے علیہم، چوتھا حصہ واثابہم سے فتحا قریبا تک۔ پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جس میں لام حرف ہے، لام تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، اور قد حرف ہے جو فعل ماضی کے ساتھ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گرامر والے کہتے ہیں کہ لقد جب بھی فعل ماضی کے ساتھ استعمال ہوگا تو دراصل یہ وہ جملہ ہوتا ہے جو قسم کے جواب میں ہوتا ہے، یعنی یہ جملہ جواب و قسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی جب بھی قسم کے جواب میں جواب و قسم آئے گا اور جواب و قسم کا جملہ فعل ماضی پر مشتمل ہوگا تو اس فعل ماضی پر لقد کا آنا ضروری ہے۔ اور گرامر والے کہتے ہیں کہ قسم محذوف ہے اور یہ جواب و قسم والا جملہ ہے۔ مختصراً جو جملہ جواب و قسم میں استعمال ہوتا ہے اگر اس کا فعل ماضی ہو تو لقد کے ساتھ تاکید لازمی ہوتی ہے۔ رضیہ فعل ہے، را ضاد واو فعل غیر صحیح، فعل غیر صحیح میں یہ ناقص واوی ہے۔ فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد باب سمیع سے رضی و یرضو، تبدیلی کے بعد رضیہ یرضا رضن یا مرضاتن، کسی سے راضی ہونا، اس معنی میں عموماً ان کا صلہ آتا ہے، یا پھر کسی چیز کو پسند کرنا، اس معنی میں با کا صلہ آتا ہے، یا مفعول بھی نفسی ہی آتا ہے۔ فعل ماضی کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب، یعنی وہ صیغہ جس کا فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر ہو سکتا ہے، یا کوئی اسم ظاہر مرفوع فارم میں ہو سکتا ہے۔ آگے ہمیں اللہ اسم جلالہ مرفوع فارم میں نظر آ رہا ہے جو رضیہ فعل کے لیے فاعل ہے۔ ان حرف جر، ہم نے رضیہ فعل کی ڈیٹیل میں دیکھا کہ رضیہ فعل کے دو معنی ہیں، کسی سے راضی ہونا یا کسی کو پسند کرنا۔ جس سے راضی ہوا جائے اس کے ساتھ ان کا صلہ ہوگا، یعنی یہاں مطلب ہم رضیہ فعل کا لیں گے کسی سے راضی ہونا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ المؤمنین اسم ہے جمع مذکر سالم، معرفہ حالت جر میں، یعنی اللہ مؤمنوں سے راضی ہوا۔ اسم ہے، بنیادی طور پر یہ ظرفیہ ہوتا ہے اور عموماً یہ ظرف زمان یعنی وقت کا مفہوم دیتا ہے، یعنی حینہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ زیادہ تر زمانہ ماضی کے لیے آتا ہے اور عموماً کسی جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ پھر اس جملے کو گرامر والے محلاً مجرور قرار دیتے ہیں کیونکہ جملہ مضاف الیہ کی جگہ پر آتا ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، لہٰذا اس جملے کو محلاً مجرور مانا جائے گا۔ اس جب ظرف ہوگا تب اس کا اردو ترجمہ جب، جس وقت، جبکہ سے ہوگا۔ اس کا فعل یا تو لفظاً یا معناً دونوں طرح سے ماضی ہوتا ہے، یا پھر کبھی لفظاً مضارع لیکن معناً ماضی ہوگا۔ یبایعون فعل ہے، با یا عین فعل غیر صحیح میں اجوف یائی، فعل مضارع و فعل معروف، ثلاثی مزید فی باب مفعلہ سے بایع یبایع مبایعتن، کسی سودے کا معاہدہ کرنا، بیعت کرنا۔ جمع مذکر غائب کا صیغہ فعل مضارع کے پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ، یعنی فاعل ساتھ اور بارز ہوگا۔ واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، کا ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر، تحتا اسم ہے، ظرف ہے، مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ الشجرتی اسم ہے، واحد مؤنث معرفہ، مجرور ہے، معنی ہوگا درخت۔ ترکیب کی طرف چلتے ہیں۔ لقد جواب و قسم کے لیے فعل ماضی استعمال ہونے پر داخل کیا جاتا ہے۔ رضیہ فعل، اللہ اسم جلالہ فاعل، ان حرف جر،
المؤمنین جار مجرور متعلق فعل، اذ مضاف، یبایعون فعل بفاعل، کا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، تحت ظرف، الشجرتی مضاف الیہ، ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ، یبایعون فعل کے لیے، یبایعون فعل اپنے فاعل مفعول اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ مضاف الیہ ہوا، محلا مجرور، از ظرف کے لیے، ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ رضیہ فعل کے لیے، رضیہ فعل اپنے فاعل مفعول فیہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب قسم محذوف قسم کے لیے، محذوف قسم اپنی جواب قسم سے مل کر جملہ انشائیہ ہوا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تحقیق، راضی ہوا اللہ مومنوں سے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ یہاں مضاف الیہ از کا فعل مضارع یبایعون تھا مگر ترجمہ ماضی میں کیا گیا، یعنی لفظاً مضارع مگر معناً فعل ماضی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ہم پہلے اس پر بات کر چکے ہیں۔ آیت کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ فعلم ما فی قلوبہم، فا حرف عطف ہے، علمہ فعل ہے، عین لام میم مادہ، فعل صحیح فعل ماضی معروف، ثلاثی مجرد باب سمیہ سے علمہ یعلم علما، جاننا پہچاننا۔ پہلا صیغہ ہے فعل ماضی کا تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، آگے بظاہر کوئی اسم ہمیں مرفوع فارم میں نظر نہیں آ رہا، لہٰذا ہم واحد مذکر غائب میں ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل مانیں گے، یعنی اس نے جان لیا پہچان لیا۔ کیا پہچانا؟ یعنی مفعول بھی جو کہ ما اس میں موصول سے شروع ہوگا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس میں موصول تنہا کبھی کچھ نہیں بن سکتا، اس کے لیے ایک صلہ ضرور ہوتا ہے جو کہ عموماً جملہ ہوتا ہے یا پھر شبہ جملہ، اور زیادہ تر جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے۔ فی حرف ہے، حرف جر، قلوب اسم مذکر جمع مکسر، مضاف الی المعرفہ، یعنی وسعت اس کی معرفہ ہوگی کیونکہ معرفہ کی طرف مضاف ہے، یعنی کہ ہم ضمیر کی طرف، اور ہم جانتے ہیں کہ ضمائر اقسام معرفہ میں سے ہیں۔ ہم ضمیر مجرور متصل ہے جمع مذکر غائب کی۔ ترکیب دیکھتے ہیں۔ فا حرف عطف، علمہ فعل بفاعل، ما اسم موصول، فی حرف جر، قلوب مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، حرف جر فی کے لیے، فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر صلۃ الموصول، ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلا منصوب مفعول بہ، علمہ فعل کے لیے، علمہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، جس کا عطف ہم یبایعون والے جملے پر کریں گے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سو اس نے معلوم کر لیا جو ان کے دلوں میں تھا۔ آیت کا تیسرا حصہ دیکھتے ہیں۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، فا حرف ہے، حرف عطف، انزلہ نون زا لام فعل ہے، فعل صحیح فعل ماضی و معروف، ثلاثی مزید فیہ باب افعال سے، انزلہ ینزل انزالا اتارنا، السکینہ اسم ہے واحد مؤنث معرفہ منصوب۔ یہ لفظ قرآن میں جب بھی آیا ہے اس مفہوم میں آیا ہے کہ یہ ایک ایسی سکون اور اطمینان کی قلبی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ علی حرف جر، ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی۔ ترکیب دیکھتے ہیں۔ فا حرف عطف، انزلہ فعل بفاعل، السکینۃ مفعول بہ، علیہم جار مجرور متعلق فعل، انزلہ فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہوا علمہ والے جملے پر۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تو اس نے اتاری سکینہ تسلی ان پر۔ آیت کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، واو حرف عطف ہے، اصابہ فعل ہے، سا واو با فعل غیر صحیح میں اجوف واوی، فعل ماضی معروف، ثلاثی مزید فیہ باب افعال سے، اسببا یسببو اسباباً، تبدیلی کے بعد اصابہ یصیبو اصابتاً، بدلے میں کچھ دینا۔ واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل، ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی۔ فتحاً اسم ہے واحد مذکر نکرہ منصوب، فتح کے معنی میں آتا ہے۔ قریباً اسم ہے واحد ہے مذکر ہے نکرہ ہے منصوب ہے، قریب کے معنی میں مستعمل ہے۔ ترکیب دیکھتے ہیں۔ واو حرف عطف ہے، اصابہ فعل بفاعل، ہم مفعول بہ، فتحاً موصوف، قریباً صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بہ ثانی، اصابہ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، جس کا عطف ہم انزلہ فعل پر کریں گے۔ ترجمہ، اور بدلے میں دی انہیں ایک فتحہ
قریب۔ الحمدللہ آیت نمبر 18 ہماری مکمل ہوئی۔ محمود صافی صاحب سے ہم اپنی یہ ورکنگ میچ کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس آیت کا محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ اس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے تو اللہ عز و جل نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، پس ان پر سکینت نازل کر دی اور انہیں بدلے میں ایک قریب فتح عطا فرمائی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔